एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. How are you all? I hope you are doing good. Or before moving towards our today's lecture, I would like to tell you about this coronavirus COVID-19. The basic message regarding this pandemic is that you need to stay home in order to stay safe. اور جیسا کہ میں پہلے بہت عرصے سے آپ کو یہ بتا چکا ہوں، بہت دیر سے، اور بار بار ہم یہ ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ کو اس میں 3 سے 4 چیزیں ہیں جن کو بڑی ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ جن کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ٹیک کیئر کرنی ہے۔ فرسٹ تھنگ ان اٹ وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو واش یور ہینڈس آن ریگولر بیسس، اور اس کے لیے آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں، پانی اور آپ صابن کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، یو نیڈ ٹو ویئر ماسک وین ایور یو گو آؤٹ، اسپیشلی وین یو وزٹ کراؤڈیڈ پلیسز۔ تو آپ نے وہاں جا کے لازمی جو ماسک ہے اس کو یوز کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے میں یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پریونٹ کرتا ہے ٹرانسمیشن آف وائرس۔ تھرڈ تھنگ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی شیک ہینڈ اور ہگنگ بالکل نہیں کرنی، اس سے بھی جو وائرس ٹرانسمیشن ہے اس کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں، انہینس ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری پریکاشنز جو ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان ویو رکھنا ہے، ان کو کنسیڈر کرنا ہے، بیکاز دیز کنسیڈریشنز آر انیویٹیبلی ریکوائرڈ۔ اور یہ کیوں ریکوائرڈ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اور ایک پریویلنگ اور اوور ویلمنگ سچویشن ہے regarding this pandemic in our country. Now moving towards the topic of our today's lecture. Today we are conducting our 24th lecture that is basically consisted upon letter writing as well as comprehension. In our previous lecture we did letter, a couple of letters as well as the comprehensions. Same will be the pattern for today's lecture also. اس میں ہم اپنا letter number 5th and 6th جو ہے اس کو انشاءاللہ کور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ along with comprehension number 5th and 6th. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ ہوپ فلی جو میں نے آپ کو پچھلے لیٹر کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائی تھیں ریگارڈنگ دیئر پیٹرن، ریگارڈنگ دیئر رولز اینڈ ریگولیشن، ریگارڈنگ ہاؤ یو نیڈ ٹو اٹیمپٹ دس کویسچن ان یور ایگزامس، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے گو تھرو کیا ہوگا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھا ہوگا، اور آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ سیکنڈلی جو میں نے آپ کمپریہنشن کے حوالے سے بتایا تھا وہ بھی یہی بتایا تھا کہ یو نیڈ ٹو ریڈ this passage more and more over and again in order to get the complete idea that what is being spoken, what is being delivered or conveyed in the passage. تو اس کا آئیڈیا حاصل کرنے کے لیے obviously آپ کو اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا۔ پڑھنے کے بعد اس کے کویسچن آنسرس کو ضرور اٹیمپٹ کریں، although کہ all the comprehensions regardless of کہ وہ آپ کی اٹیمپٹڈ ہیں یا اٹیمپٹڈ نہیں ہے، سالوڈ ہیں یا انسالوڈ ہیں، آپ کے نوٹس میں وہ تمام کی تمام کمپریہنشنز جو ہیں وہ سالوڈ ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کی بیٹر پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو خود سے پریکٹس کریں، اس کے آنسرس خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ ایگزامس میں جب آپ بالکل رن ٹائم پہ بیٹھیں اور پریکٹیکلی وہاں پہ اپنے ایگزام کو آپ اٹیمپٹ کریں تو آپ کو کسی قسم کی کسی ڈیفیکلٹی کا، کسی پرابلم کا اور دقت کا سامنا نہ ہو۔ لیٹر کے لیے میں بار بار بتاتا رہا ہوں کہ اس کو جتنا آپ رائٹنگ میں پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ کوئی وربل ایگزام نہیں ہے، اورل ایگزام نہیں ہے۔ آبویسلی جو آپ کا ایگزام ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور ریٹن ایگزام، سو یو آر گوئنگ ٹو بی ٹیسٹڈ ان ٹرمز آف یور رائٹنگ۔ تو آپ نے اس رائٹنگ کو امپروو کرنا ہے، اس کے لیے بار بار لکھیں جتنا زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس لیٹر پیٹرن کو بار بار ڈسکس بھی کریں اور پریکٹس کریں۔ اوکے، وداؤٹ spending any more time on these sort of things, let me move forward towards our letter number 5. That will be on your page number 168. You need to open your notes on page number 168. One thing that I have to ensure over here is that you need to have all the notes in your hands whenever you are going for the online lectures. اور وہ کہاں سے آپ کو ملیں گے؟ وہ آپ کے رسپیکٹیو جو کیمپسز ہیں وہاں پہ آپ کے نوٹس اویلیبل ہیں۔ سارے نوٹس انشور کریں کہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں، کیونکہ تمام جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ڈیلیور کیے جا رہے ہیں ان دی لائٹس آف آر نوٹس، تو آپ نے وہ وہیں سے جو ہے وہ لیکچر لینے ہیں۔ تو پیج نمبر 168 پہ لیٹر نمبر 5 جو ہے اس کا ٹائٹل میں نے آپ کے لیے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر ریکویسٹنگ ہم ٹو سینڈ یو سم ایکسٹرا فنڈس فار دا پیمنٹ آف ہاسٹل ڈیوز۔ ہاسٹل ڈیوز آپ نے ادا کرنے ہیں، ڈیوز بچوں کہتے ہیں واجبات کو،
جو آپ کے ذمہ واجبات ہیں, واجب الادا رقم ہے, وہ آپ نے پے کرنی ہے ہاسٹل کی. اس کی پیمنٹ کے لیے آپ نے کچھ ایکسٹرا فنڈز منگوانے ہیں, کچھ پیسے اپنے والد صاحب سے منگوانے ہیں, اس کی آپ نے درخواست کرنی ہے. تو پیج نمبر 168 پہ میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائک آلویز میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو سینڈر کا, جو رائٹر کا ایڈریس ہے, دیٹ وڈ بی پلیسڈ آن دی اپر لیفٹ کارنر آف یور پیج. ہمیشہ لیٹر کو ایک نئے پیج سے سٹارٹ کریں سو دیٹ یور فارمیٹ اینڈ پیٹرن could be visible, اور وہ بہت کلیئر ہو اور ویوڈ ہو, وہ ایویڈنٹ ہو. چیکر کو چیک کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. اف یو ول میک ہز لائف ایزیئر ہی ول گیو یو دا مارکس. اگر آپ اس کی زندگی کو تھوڑا مشکل کریں گے چیک کرنے والے کی, تو پھر آپ کے لیے آبویسلی مشکل ہوگا. تو ایگزامینیشن ہال سے سٹارٹ ہوتا ہے بچوں. ایگزامینیشن ہمیشہ کی طرح ایگزامینیشن کا ای کیپٹل ہوگا, ہال کا ایچ کیپٹل ہوگا, اور ایگزامینیشن ہال کے فوراً بعد آپ نے کاما لکھنا ہے. دین اگین سیکنڈ لائن میں, سیکنڈ رو میں آپ لکھیں گے سٹی, CITY, اور چونکہ ہم یہاں پہ لائن سٹارٹ کریں اور یہ کنٹینیوٹی نہیں ہے پچھلی لائن کے ساتھ, لہٰذا سٹی کا سی جو ہے وہ کیپٹل ہوگا, CITY. دین اگین اسپیس, اور اس کے بعد کیپٹل A ڈاٹ کیپٹل B ڈاٹ کیپٹل C, اینڈ دا لاسٹ ڈاٹ جو ہے یا فل اسٹاپ جو ہے دیٹ از آپشنل. لاسٹ میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے, وٹ ایور دا ڈیٹ از. یو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن دا کمپلیٹ اسپیلنگز آف دا منتھس نیم. منتھ کے نام کے پورے اسپیلنگز لکھنا, دیٹ از مینڈیٹری, ضروری ہے, لازمی ہے. بالکل آپ نے شارٹ کٹس, ایبریویشنز یا شارٹر فارمز نہیں لکھنی. جون ہے, جولائی ہے, تو آپ نے پورا JULY یا JUNE لکھنا ہے. بالکل 3 جو لیٹرز لکھنے کی ایک عادت ہے وہ آپ نے نہیں لکھنی, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز رانگ, اور آپ ایک نمبر بہت ایزیلی یہاں سے مس کر جائیں گے, لوز کر جائیں گے. منتھ کا پورا نام لکھیں گے, اسپیلنگ پورے اس کے لکھیں گے, اس کے بعد ایک اسپیس دیں گے. دین ڈیٹ جو کہ نومیرک فگر ہوتا ہے وہ ڈیٹ آپ لکھیں گے. ڈیٹ لیٹ سے 6th ہو اگر, تو آپ لکھیں گے 6th یا 6. اس کے بعد آپ کاما دیں گے, ایک اسپیس دینے کے بعد آپ ایئر کا نام لکھیں گے 2020, اور اس کے بعد بھی جو فل اسٹاپ ہے دیٹ از آپشنل. دین یو ول اسکپ 1 لائن, ایک لائن کو اسکپ کریں گے. اسی اپر لیفٹ کارنر کی جو الائنمنٹ جہاں سے آپ نے اپنی آغاز کیا تھا ایڈریس کا, ایگزامینیشن ہال, سٹی اینڈ ڈیٹ, اسی الائنمنٹ میں آپ لکھیں گے ڈیئر فادر. چونکہ اب ہمارے پاس لیٹر میں یہ چیز مینشنڈ ہے, ٹائٹل میں ہی ایون یہ چیز مینشنڈ ہے کہ ہم نے سیلیوٹیشن کس کے نام کی لکھنی ہے. میں ہمیشہ کی طرح یہاں پہ آپ کو انڈر لائن کر دیتا ہوں, ریکویسٹنگ ٹو یور فادر, رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر. تو یہ آپ کو ٹائٹل سگنیفائی یا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کس کے نام پہ لکھنا, اور سیلیوٹیشن میں آپ نے کس کا نام لکھنا. تو ڈیئر فادر. اب یہاں پہ دوبارہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ڈیئر کا ڈی کیپٹل ہوگا اور فادر کا ایف کیپٹل ہوگا. اس کے بعد آپ کاما لکھیں گے, اور جو باڈی آف لیٹر آپ نے سٹارٹ کرنی ہے وہ آپ کی سیلیوٹیشن کا جو ریلیشن ہے, جو ریلیٹیو کا نام ہے, اس کے سیکنڈ لیٹر سے آپ نے اس کو لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. اور جو پہلا لیٹر ہوگا باڈی آف لیٹر کا وہ بھی کیپٹل ہونا چاہیے. میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. ایوری ون ایٹ ہوم will be glad to know that our school is going to be closed for the summer vacation on 10th of May. But before leaving the school, I must clear all of my boarding house dues as well as school fee for 2 months. Further, I have to buy some books and a pair of shoes too. I need 5,000 rupees to meet my expenses. I know it's very difficult for you to send such a huge amount, but these are inevitable expenses which cannot be avoided. So I request you to send the said amount as early as possible. یہ باڈی تھی بچوں لیٹر کی. اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایوری ون ایٹ ہوم, گھر میں ہر کوئی, ول بی گلیڈ ٹو نو, یہ جان کر بہت خوش ہوگا, دیٹ آر اسکول از گوئنگ ٹو بی کلوزڈ, کہ ہمارا اسکول بند ہونے جا رہا ہے یا بند ہونے والا ہے, فار دا سمر ویکیشن, گرمی کی چھٹیوں کے لیے, آن 10th of May, 10 مئی کو یا 10 مئی کی تاریخ کو. تو گھر میں ہر کوئی یہ جان کر بہت خوش ہوگا کہ ہمارا اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے 10 مئی کو بند ہونے جا رہا ہے. بٹ لیکن بفور لیونگ دا اسکول, اسکول چھوڑنے سے پہلے, گرمیوں کی چھٹیوں سے گھر آنے سے پہلے, I must clear all of my boarding house dues. بورڈنگ ہاؤس کہتے ہیں اقامتی ادارہ, بورڈنگ ہاؤس یا جہاں پہ رہا جاتا ہے, بورڈنگ ہاؤس. اقامت کہتے ہیں جہاں پہ رہائش رکھی جا سکے, ایک اقامتی ادارہ یا انسٹیٹیوشن. تو مجھے اپنے ہاسٹل کے, بورڈنگ ہاؤس کے ڈیوز میں نے آپ کو بتایا واجبات کو کہتے ہیں, اور واجبات ہوتا ہے جو آپ کے ذمے ادا کرنے والی رقم ہوتی ہے.
वाजिबात, या इसको और आसान करना है तो वाजिबुल अदा रकम। जो रकम आपके ऊपर वाजिब है, किसी की आपने देनी है, उसको ड्यूज़ कहते हैं। I must clear all of my boarding house dues as well as school fee for 2 months. मुझे अपने बोर्डिंग हाउस के, अपने अकामती इदारे के या अपने हॉस्टल के तमाम वाजिबात अदा करने हैं और साथ ही साथ मुझे अपने स्कूल की 2 महीने की फ़ीस जो है वो भी अदा करनी है। फर्दर मज़ीद ये कि आई हैव टू बाय, आई हैव टू का मतलब होता है मुझे करना पड़ेगा, लाजमी है मेरे लिए। आई हैव टू बाय, मुझे बाय करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेंगी, सम बुक्स, कुछ किताबें, एंड अ पेयर ऑफ शूज़ टू, और जूतों का एक जोड़ा। मज़ीद ये कि मुझे कुछ किताबें और जूतों का एक जोड़ा भी ख़रीदना पड़ेगा। आई नीड 5000 रुपी टू मीट माई एक्सपेंसेस। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपयों की, टू मीट माई एक्सपेंसेस, अपने अखराजात को मीट करने के लिए या अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। टू मीट माई एक्सपेंसेस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बच्चों हो गया टू मीट माई एक्सपेंसेस, अपने अखराजात पूरे करने के लिए। आई नीड 5000 रुपी टू मीट माई एक्सपेंसेस, मुझे अपने अखराजात पूरे करने के लिए 5000 रुपयों की ज़रूरत है। आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, टू सेंड, कि आप भेज सकें, सच अ ह्यूज अमाउंट, इतनी बड़ी रकम, बट दीज आर इनएविटेबल एक्सपेंसेस। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है नागुज़ीर, जिनके बग़ैर गुजारा नहीं है। एग्जैक्टली उर्दू में ही होता है नागुज़ीर, और समझाने के लिए जिनके बग़ैर गुजारा ना हो। देख लें आप इसको, इनएविटेबल, जिनके बग़ैर गुजारा ना हो, या नागुज़ीर। तो दीज आर इनएविटेबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, अखराजात हैं। तो ये नागुज़ीर अखराजात हैं, ये वो अखराजात हैं जिनके बग़ैर गुजारा नहीं है। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनसे छुटकारा नहीं है, जिनको टाला नहीं जा सकता। अवॉइड का लफ्ज़ मतलब होता है बचना, अवॉइड को टालना भी कहते हैं, हम टालने में भी यूज़ कर सकते हैं। बचना या टालना, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। और ये क्या है, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। विच जो वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वो जो पीछे अखराजात की बात की गई है, जो प्रीवियसली मेंशन किए गए थे नाउन, उसको आगे ये रिप्रेजेंट करा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिनसे बचा नहीं जा सकता, जिनको टाला नहीं जा सकता। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड द सेड अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल। बस मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कही हुई रकम को जितनी जल्दी मुमकिन है वो आप भिजवा दें। इसके बाद बच्चों हमारी यहाँ पे कोई क्लोजिंग फ्रेज़ नहीं है, डायरेक्ट आपकी सब्सक्रिप्शन आ रही है। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है जी, योर्स अफेक्शनेटली। वही 3 बातें आपने याद रखनी है। योर्स, YOURS, वाई कैपिटल होगा, OURS, ये पूरा एक वर्ड है, इनके दरमियान में कोई कॉमा, कोई स्पेस नहीं है। फिर एक स्पेस देंगे। अफेक्शनेटली का ए स्मॉलर है, कैपिटल नहीं है, AFFECTION अफेक्शनेटली, कॉमा, कैपिटल X डॉट कैपिटल Y डॉट कैपिटल Z। ये हमारा लेटर नंबर 5 था। इसके बाद हम अपने लेटर नंबर 6 की जाने बढ़ेंगे। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ आप इसको देख लें। मैं लेटर नंबर 6 जो है वो उसका आगाज़ करता हूँ। लेटर नंबर 6 बच्चों आप इसको देख सकेंगे पेज नंबर 169 पे, और इसका टाइटल जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आइए एक बार इसका टाइटल पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। लेटर नंबर 6, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स। अब आपने इसमें एक चीज़ ख्याल करना है दोबारा कि सैल्यूटेशन किसके नाम पे, तो सैल्यूटेशन है ब्रदर के नाम पे, यानी कि ये ख़त, ये लेटर जो है आप अपने ब्रदर को लिखने जा रहे हैं, भाई को लिखने जा रहे हैं। दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाली बात है, that you need to remember throughout your life is that the pronunciation of word science is not science, it's science। ये आपने याद रखना है, इसको साइंस कहते हैं। हम इसको तेज़ी में बोलते हुए अक्सर साइंस बोल देते हैं, लेकिन ये साइंस है। तो राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, अपने भाई को ख़त लिखें अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस के मज़ामीन को पढ़ने की
یا ان میں تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت کے بارے میں آپ نے اپنے بھائی کو خط لکھنا ہے. یہ لیٹر ہے. اسٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں. ایگزامینیشن ہال ای اسی طرح کیپٹل ہوگا بچوں, اور ہال کا ایچ بھی کیپٹل ہوگا. اس کے بعد آپ کاما لکھیں گے. دین اگلی لائن میں آپ اپنے شہر, جو کہ آپ نے نام نہیں لکھنا, سٹی, CITY, اور سی اس کا جو ہے وہ کیپٹل ہوگا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دین ایک سپیس دے کے کیپٹل اے ڈاٹ کیپٹل بی ڈاٹ کیپٹل سی. پھر اس کے بعد آپ نے جو منتھ ہے اس کا نام کمپلیٹ, اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسپیلنگس جو ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ لکھنے ہیں. دین آپ ڈیٹ لکھیں گے, اس کے بعد کوما لکھیں گے, اور پھر ایئر کا نام لکھیں گے جو کہ نومیرک ہوگا 2020. ان کو ورڈز میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بچوں آپ ایک لائن اسکپ کریں گے اور اپنے سیلوٹیشن کا نام مینشن کریں گے. سیلوٹیشن ہم نے کس میں دیکھا تھا, جو میں نے اوپر ڈبل انڈر لائن کیا ہے ورڈ, وہ ہے بردر. یہاں پہ دیکھ لیں, بردر کے نام پہ ہم نے لکھنا, تو لہٰذا آپ کی سیلوٹیشن کیا بنے گا, ڈیئر بردر. اور ڈیئر بردر میں ڈی آپ کا کیپٹل اور بردر کا بی جو ہے وہ دیٹ وڈ بی کیپٹل. اینڈ آفٹر دیٹ دیر وڈ بی اے کاما, یو آر سپوز ٹو پلیس اے کاما. اس کے بعد اسی طرح سے جب آپ باڈی آف لیٹر اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے جو آپ کا سیلوٹیشن تھا اس میں جو ریلیٹیو کا نام تھا, ریلیشن لکھا ہوا تھا, اس کے سیکنڈ لیٹر کے نیچے سے آپ نے باڈی آف لیٹر اسٹارٹ کرنی ہے. مجھے پہلے ایک بار باڈی آف لیٹر آپ کو پڑھ کے سنانے دیں, اس کے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am glad to know about your excellent success in middle class exams. You have shown a good result. I congratulate you on this auspicious occasion. Now it is high time to choose your favorite field. According to my humble opinion, it is an age of science and technology. The world is changing rapidly. Science has proved its wonders all around the world. No doubt, the study of humanities has its own value, but no one can deny the importance of science. A student must have some basic knowledge of science, at least to the matriculation level. So, I suggest you to take science subjects, but the final decision lies with you. Please pay my salam to all at home. یہ تھا آپ کا باڈی آف لیٹر. اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. I am glad to know, مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی. I am glad, میں خوش ہوں. To know, یہ جان کر. اور یہ to know جو ہے یہ کون سا کانٹینٹ بنتا ہے, کون سا آرٹیکل بنتا ہے گرامر کے لحاظ سے, تو یہ بنے گا انفینیٹیو, اور یہ فل انفینیٹیو ہے جہاں پہ ہم ٹو کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کو یوز کرتے ہیں. تو آئی ایم گلیڈ ٹو نو, مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی. اباؤٹ یور ایکسیلنٹ سکسیس, آپ کی شاندار کامیابی کے بارے میں, مجھے آپ کی شاندار کامیابی کے بارے میں جان کر بے حد خوشی ہوئی. اور وہ کس چیز کی کامیابی ہے, ان مڈل کلاس ایگزامز, آپ کی 8ویں جماعت کے جو امتحانات تھے ان میں آپ کی شاندار کامیابی کے بارے میں جان کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. یو ہیو شون اے گڈ رزلٹ, آپ نے انتہائی بہترین جو نتیجہ تھا وہ ظاہر کیا, یا آپ نے انتہائی عمدہ کام کیا. آئی کنگریچولیٹ یو, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے, اس کا مطلب ہے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آن دس آسپیشیس اوکیزن, شاندار, مبارکباد کے لائق, آسپیشیس. خوشی سے بھرا ہوا, تہوار بھی کہہ سکتے ہیں. شاندار یا پر مسرت موقع پر, اوکیزن موقع ہوتا ہے, میں مینشن کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو اس شاندار یا خوشی سے بھرے ہوئے یا پرمسرت موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناؤ اٹ از ہائی ٹائم, ہائی ٹائم بہترین وقت ہے. بہترین وقت ہونا, ہائی ٹائم. ہم اس کو لفظی ترجمے میں لے کے جائیں تو یہ ہو جائے گا بلند وقت, لیکن بلند وقت جو ہے وہ اس کا بامحاورہ میننگ نہیں بنتا. تو ناؤ اٹ از ہائی ٹائم, اب یہ بہترین موقع ہے, بہترین وقت ہے. کیا کرنے کے لیے, ٹو چوز, انتخاب کرنے کے لیے. یور فیوریٹ فیلڈ, آپ کی پسندیدہ میدان یا آپ کی پسندیدہ فیلڈ. تو یہ اب بہترین وقت ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین جو میدان ہے, بہترین فیلڈ یا بہترین شعبہ, اس کا انتخاب کریں. اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل اوپینین, ہمبل کا مطلب ہوتا ہے عاجز, انکسار, منکسر.
ओपिनियन बच्चों कहते हैं राय को। अकॉर्डिंग टू माई हम्बल ओपिनियन, मेरी आजिज़ाना राय में या मेरी आजिज़ाना राय के मुताबिक इट इज़ एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज वैसे तो हम उम्र को कहते हैं, लेकिन लफ्ज़ी मतलब एज का क्या होता है? दौर। इरा भी कहते हैं इसको, इसका सिनोनिम है इरा यानी कि दौर, अहद। तो इट इज़ एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, दुनिया बदल रही है रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ, रैपिडली। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली, दुनिया तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने है कि हम बजाय स्कूल में एक दूसरे के आमने सामने बैठ के पढ़ने के, हम ऑनलाइन पढ़ने पे मजबूर हैं। और ये क्यों है? क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। अब हम इसको जस्ट ड्यू टू दिस पेंडेमिक कर लें या उसके अलावा कर लें। अगर ये पेंडेमिक आता और हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस ना होते, साइंटिफिकली इतने एडवांस ना होते, तो यकीनी तौर पे हमारे बच्चों का हमारा बहुत सा हर्ज होता तालीम के हवाले से। लेकिन फॉर्चुनेटली हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस थे कि हमने उनको अपने उस टाइम को ज़ाया होने से बचाया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उस सिलसिले को जारी रखा। वो ऑफ़लाइन स्टडीज़ थी या ऑनलाइन स्टडीज़ थी, तालीम हासिल करना जो मकसद था और तालीम देना जो मकसद था, उसको हमने हर तरह से कंटिन्यू रखा। यूनिक को डेफिनेटली इस हवाले से बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक दिन भी हमारे बच्चों का ज़ाया होने नहीं दिया। तालीम उसी तरह कॉन्टीन्यूसली बग़ैर किसी रोक टोक के चल रही है। तो ये वो लाइन है जिसकी तरफ इसने हवाला दिया है, इशारा किया। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली, दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। साइंस हैज़ प्रूव्ड इट्स वंडर्स, वंडर्स का मतलब होता है करिश्मे या अजायबात। वंडर को हम मोजा भी कह सकते हैं, मोजात, करिश्मे। प्रूव्ड का मतलब होता है साबित कर देना। साइंस हैज़ प्रूव्ड, साइंस ने अपने तमाम मोजात, अपने तमाम करिश्मे साबित कर दिए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में साइंस जो है वो अपने करिश्मे, अपनी जितने भी मोजात हैं, जो उसने आपके लिए नई नई इजादात की हैं, नई नई दरियाफ्तें की हैं, वो साबित कर चुका है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ हैज़ इट्स ओन वैल्यू। ह्यूमैनिटीज़ की स्टडीज़ जो है, इसको इंसानियत तो हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको हम कहते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट का मुतालिया करना भी, उसकी भी अपनी एक कदर कीमत है, अपनी एक अहमियत है। बट नो वन कैन डिनाई, लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता, झुटला नहीं सकता। डिनाई, इनकार करना, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किससे? दी इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस की अहमियत से। कहते हैं कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के मजमून हैं, मज़ामीन हैं, इनको पढ़ने की जो वैल्यू है, जो कदर कीमत है, उससे कतन कोई इनकार नहीं है। उनकी अपनी एक कदर कीमत है, अपनी वैल्यू है। लेकिन साइंस की अहमियत है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आ स्टूडेंट मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, एक तालिब इल्म के पास बेसिक जो साइंस का बेसिक नॉलेज है, उसका लाजमी तौर पर मुतालिया या बुनियादी इल्म लाजमी तौर पर होना चाहिए। एटलीस्ट आखिरकार टू द मेट्रिकुलेशन लेवल, मैट्रिक के लेवल तक, मैट्रिक के मेयार तक, मैट्रिक के दर्जे तक, मैट्रिक के लेवल तक जो साइंस का बुनियादी इल्म है, बुनियादी तालीम है, वो हर स्टूडेंट को हासिल करनी चाहिए। सो आई सजेस्ट, बस मैं आपको तजवीज़ करता हूँ, सजेस्ट, तजवीज़ करना। बस मैं आपको तजवीज़ करता हूँ, मशवरा देता हूँ टू टेक साइंस सब्जेक्ट्स, कि आप साइंस के मज़ामीन हासिल करें, साइंस के मज़ामीन इख्तियार करें। बट द फाइनल डिसीजन लाइज़ विद यू, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो यकीनी तौर पर आपका होगा। यहाँ तक बॉडी ऑफ लेटर है। इसके बाद जो क्लोजिंग फ्रेज़ है वो कहता है, प्लीज़ पे माई सलाम टू ऑल एट होम, बराए मेहरबानी मेरे घर में तमाम जो मौजूद अफराद हैं उन तक मेरा सलाम पहुँचाएँ। इसके बाद बच्चों हमारी सब्सक्रिप्शन है, योर्स अफेक्शनेटली, वाई कैपिटल रहेगा, OURS एक वर्ड के तौर पे आएगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, ना ही दरमियान में कोई कॉमा आएगा। इसके बाद आप पूरा वर्ड योर्स लिखने के बाद एक स्पेस देंगे।
इसके बाद आप लिखेंगे अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY, और इसके बाद आप कॉमा लिखेंगे। इसके बाद एंड पे जो कि आपने अपना नाम लिखना होता है, जो कि आपको अलाउड नहीं है, लिहाजा आप कैपिटल X डॉट कैपिटल Y डॉट कैपिटल Z लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे हमारा लेटर नंबर 5 और 6 जो है वो आज कंप्लीट होता है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और साथ में याद करने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने डेफिनेटली इसको लिखना है। जितनी बार आप इसको लिखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बार बार लिखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, ना सिर्फ आपकी राइटिंग बेहतर होगी बल्कि आपको स्पेलिंग्स जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। साथ ही साथ लिटरेचर के थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, इसमें जो पैटर्न है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो जो उसका प्रेशर होता है बाज़ औक़ात बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते, और लेटर के पैटर्न में और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें वो कुछ कमिट करते हैं एरर्स या मिस्टेक्स। तो उनको अगर आप चाहते हैं कि आप अवॉइड करें, विच कैन बी अवॉइडेड, अभी हमने पढ़ा था विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये वाली मिस्टेक्स जो हैं, ये एरर्स जो हैं, दे कैन बी अवॉइडेड, आप उनसे बच सकते हैं, उनको टाल सकते हैं। और वो क्या बेहतरीन तरीका है, ऑब्वियसली वो आपकी प्रैक्टिस का है। तो बार बार बच्चों इसको लिखें, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद आपने अपने नोट्स पे पेज नंबर खोलना है 175 पेज पे हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5 और 6 है, वो आप खोल लें। मैं मीनवाइल यहाँ पे वो मेंशन भी कर देता हूँ, पेज नंबर 175 और 176। आज हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर भी 5th और 6th पढ़ेंगे, और उसको अच्छे तरीके से पैराग्राफ को पढ़ के उसको ट्रांसलेट भी करेंगे, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब मैंने आपको इसका बता दिया था। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि आपने कोई चीज़ समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और जो आप रीडिंग करेंगे उसको ऑब्वियसली आप किस लिए करेंगे, उसका क्या मकसद होगा कि आप उस पैसेज में दिए गए मीनिंग को, जो बिटवीन द लाइंस है, उसको आप समझ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पैसेज को जितनी बार पढ़ें वो उतना ही कम है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि आपने आंसर लिखते हुए एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, और वो क्या है कि जो क्वेश्चन जिस टेंस में पूछे गए हैं उन्हीं टेंस में आंसर लिखें। साथ ही साथ जिस पर्सन में, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन में लिखे गए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं पर्सनस में आंसर करें, और रेपिटेशन जो है अननेसेसरी जो रेपिटेशन है उसको अवॉइड करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। फॉर 3 years बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारी इस्लामिक तारीख से रिलेटेड है, और बहुत ही ज़्यादा सबक आमूज़ है, वैसे बहुत ज़्यादा लेसन जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। फॉर 3 years द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स lived in this valley. Many of the Muslims too joined them. All supplies to the valley were cut off. The Makkans saw to it that no food or drink reached the Banu Hashim. The poor Banu Hashim had to live on the leaves and roots of trees and bushes. The condition of children was particularly pitiable. At last, some kind-hearted Makkans took pity on the Banu Hashim. They tore to pieces the agreement hanging in the Kaaba. The hunger-stricken Banu Hashim were thus able to come back to their homes. बच्चों, ये पैराग्राफ जो है ये वो जो वाक़या है उसको नॉमिनेट करता है, उसकी तरफ इंडिकेशन करता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब, एक घाटी थी जिसमें आपने अपनी फैमिली के साथ 3 साल का अरसा गुजारा था। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ पहले कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मर्द शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें औरतें भी शामिल थीं, बहुत छोटे छोटे कम से 9 उम्र बच्चे भी शामिल थे, और साथ ही साथ बुज़ुर्ग भी शामिल थे। और उस घाटी को अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई बहुत सायादार, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा सब्ज़े वाली जगह है, वहाँ पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था, फलदार दरख्त थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक संगलाख, वीरान और चट्टानी इलाका था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर मौजूद थे, रेगिस्तान था, और उसके अलावा वहाँ पे पानी इंतहाई कम बल्कि ना होने के बराबर था, और वहाँ पे सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सहरा में जहाँ पे हम ये समझते हैं, पढ़ते हैं, और हमने ये सीखा है कि वहाँ पे अगर कोई शख्स किसी पनाह के बग़ैर वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वो यकीनी तौर पे फौत हो जाता है, हलाक हो जाता है। तो उस जगह पर 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल या उससे ज़्यादा का अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम तर कुंबे के साथ वहाँ गुजारा, जिसमें हज़रत अबू तालिब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाकी तमाम दीगर जो आपके साथ लोग मौजूद थे ख़ानदान के, बनु हाशिम के, वो वहाँ मौजूद थे। अब हम इसके बारे में कुछ तफसील पढ़ते हैं। फॉर 3 years 3 साल के लिए द मास्टर, आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, और उनके तमाम तर रिश्तेदार, लिव्ड इन दिस वैली, इसी वादी में, इसी घाटी में रहे। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स टू, बहुत सारे मुसलमानों ने भी
joined them, ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی. all supplies to the valley were cut off. خوراک کی تمام سپلائی کا مطلب ہوتا ہے رسد، پہنچانا. تو خوراک کو پہنچانے کا نظام جو تھا وہ کاٹ دیا گیا، یعنی کہ وہاں تک خوراک کی فراہمی معطل کر دی گئی، روک دی گئی. دا مکنز کا مطلب ہے مکہ کے رہنے والے، مکہ کے لوگ. انہوں نے اس بات کو یقینی، کا لفظی مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن یہاں پہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو انشور کیا، یقینی بنایا ٹو اٹ دیٹ نو فوڈ اور ڈرنک ریچ دا بنو ہاشم. بنو ہاشم یہ جو قبیلہ تھا اس تک کسی قسم کی کوئی خوراک یا کھانا پینا نہ پہنچ سکے. دا پور بنو ہاشم ہیڈ ٹو لیو آن دا لیوز اینڈ روٹس آف ٹریز اینڈ بشز. بیچارے معصوم بنو ہاشم جو تھے انہیں درختوں کی جڑوں پر، ان کے پتوں پر اور جھاڑیوں پر گزارا کرنا پڑا. دا کنڈیشن آف چلڈرن ور پرٹیکولرلی خاص طور پر، پٹیبل قابل ترس تھی، بچوں کی حالت خاص طور پر قابل ترس تھی. ایٹ لاسٹ آخر کار سم کائنڈ ہارٹڈ مکھنز ٹک پٹی آن دا بنو ہاشم. آخر کار کچھ کائنڈ ہارٹڈ مہربان دل، رحیم دل مکنز نے، مکہ کے رہنے والوں نے بنو ہاشم کے اوپر ترس کھایا. دے ٹور ٹو پیسز دا اگریمنٹ ہینگنگ ان دا کعبہ. کعبہ میں لٹکایا جانے والا معاہدہ جو تھا انہوں نے اس کو پھاڑ ڈالا، ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. دا ہنگر اسٹریکن، بھوک کے ستائے ہوئے، بھوک کے مارے ہوئے. بنو ہاشم ور thus able to come back to their homes. پس اس طرح سے بنو ہاشم جو بھوک کے ستائے ہوئے تھے اپنے گھروں کو واپس آنے کے قابل ہوئے. کویسچن نمبر 1 ہے جی who lived for 3 years in the valley. گھاٹی میں 3 سال تک کون رہا؟ آنسر the master and all his relatives lived in the valley. ماسٹر اور ان کے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تمام تر کنبہ والے، ان کے خاندان والے وہاں رہے. who joined the master and his relatives. کویسچن نمبر 2 ہے ریلیٹیوز کو اور ماسٹر کو، یعنی کہ ان تمام افراد کو اور کتنے لوگوں نے جوائن کیا، کتنے لوگوں نے شمولیت اختیار کی. تو مینی آف دا مسلمز جوائن دیم، بہت سارے مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ رہائش اختیار کر لی. واٹ ڈیڈ دا مکنز ڈو. مکہ والوں نے، مکہ کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ دا مکنز کٹ آف دا سپلائی آف فوڈ اینڈ ڈرنک ٹو دا بنو ہاشم. انہوں نے بنو ہاشم کے لیے جو خوراک کی اور پانی کی فراہمی تھی، اس کی رسد، اس کی پہنچ تھی، اس کو معطل کر دیا تھا. ہاؤ ڈیڈ دا بنو ہاشم لیو. اور کس طرح پھر بنو ہاشم جو تھے وہ بیچارے زندہ رہے؟ تو دے لیوڈ آن لیوز اینڈ روٹس آف ٹریز. وہ درختوں کی جو پتے تھے اور ان کی جڑیں تھیں ان کے اوپر زندہ رہے. 5th کویسچن واٹ واز دا کنڈیشن آف دا چلڈرن. بچوں کی حالت کیا تھی؟ دا کنڈیشن آف دا چلڈرن واز پٹیبل. ان کی خاص طور پر قابل ترس حالت تھی. 6th جو لاسٹ کویسچن ہے وہ ہو ٹک پٹی آن دا بنو ہاشم. بنو ہاشم پر ترس کس نے کھایا؟ سم کائنڈ ہارٹڈ مکن لیڈرز ٹک پٹی آن دیم. کچھ رحم دل مکہ کے لوگوں نے جو وہاں کے قبائل کے سردار تھے، رہنما تھے، انہوں نے ان پر ترس کھایا. تو یہ ہمارا کمپریہنشن نمبر 5 تھا. اب ہم کمپریہنشن نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بھی تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اس میں ٹرمینالوجی کچھ الفاظ ایسے یوز ہوئے ہیں جو جن کو الیبوریٹ کرنا بہت ضروری ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو کر دوں گا. تو پیج نمبر 176 پہ میں آلریڈی مینشن کر چکا ہوں. پیج نمبر 176 پہ آپ نے کمپریہنشن نمبر 6 کو دیکھنا. وی سی اے کائنڈ آف ملک ان ٹینز. ٹینز کہتے ہیں جو دھات کے بنے ہوئے ڈبے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان سب چیزوں کا. ان کو ہم آج کل کینز بھی کہتے ہیں، دھات کے ڈبے، ٹینز. تو کہتے ہیں وی سی اے کائنڈ آف ملک ان ٹینز. ہمیں دودھ کی خاص قسم دھات کے ڈبوں میں بھی دکھائی دیتی ہے. آل دا واٹر ان دس ملک ہیز ایویپوریٹڈ. ایویپوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بخارات بنا کے اڑا دینا یا اڑ جانا. ایویپوریٹڈ. یا بخارات یا بھاپ میں، اسٹیم میں تبدیل کر دینا. تو آل دا واٹر ان دا ملک ہیز ایویپوریٹڈ. ہوتا کیا ہے؟ پانی جو بھی، جتنا بھی پانی دودھ میں موجود ہے، اس کو بخارات بنا کے اڑا دیا جاتا ہے، بھاپ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. وین فریش ملک اسٹیز ان اے ڈش. ڈش یہاں پہ برتن کے طور پہ استعمال کریں گے ہم. وین فریش ملک، جب تازہ دودھ، اسٹیز اس کو رکھا جاتا ہے ان اے ڈش فار اے لٹل ٹائم، تھوڑی دیر کے لیے جب اسے کسی برتن میں رکھا جاتا ہے. دا تھک پارٹ آف دا ملک کمز ٹو دا ٹاپ. اب یہاں پہ جو تھک پارٹ ہے بچوں، اس کو بلائی کہتے ہیں. تھک پارٹ جو اس کا موٹا حصہ ہوتا ہے، تھک پارٹ. اور تھک پارٹ ہمیں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بالائی کو. جو اس کا تھک پارٹ ہے، جو اس کا بالائی ہے، جو اس کی وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اوپر آ جاتی ہے. اٹ از دا پاؤڈر
اور سوری اٹ از دا کریم آف دا ملک. کریم ایگزیکٹلی اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا, یہ بلائی ہوتی ہے دودھ کی. فرام دس کریم پیپل میک بٹر, اور اسی بلائی سے لوگ کیا کرتے ہیں, مکھن تیار کرتے ہیں. اف ملک ود کریم آن اٹ از میڈ انٹو پاؤڈر, اگر اس دودھ کو کریم سمیت, یعنی کہ اس دودھ کو بلائی سمیت, بلائی کو اتارے بغیر, بلائی موجود ہے, کریم موجود ہے, اس کے ساتھ ہی اس کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیا جائے تو اٹ از کالڈ فل کریم ملک پاؤڈر. تو یہ کون سا ملک پاؤڈر بن جاتا ہے, یہ کون سا خشک دودھ بنتا ہے جس کے اندر پوری بلائی موجود ہے, اس کو کہتے ہیں فل کریم ملک پاؤڈر. when something floating is taken off the top of a liquid, جب اس مایا میں سے, جب اس دودھ کے اوپر جو تیر رہا ہے, something floating, floating کا مطلب ہوتا ہے تیرنا, جو بلائی تیر رہی ہے, جب اس کو اس کے اوپر سے اتار لیا جاتا ہے, we say it is skimmed, تو پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے نتار لی گئی ہے, اس کے اوپر سے بلائی اتار لی گئی ہے. skimmed کا لفظی مطلب ہوتا ہے سطح کے اوپر تیرنا, تو وہ اتار لی گئی ہے. when the cream is skimmed from the milk, اور جب پھر سطح کے اوپر سے چھان کر وہ بلائی, وہ کریم دودھ کی اتار لی جاتی ہے, the thin milk, وہ پتلا دودھ جس میں بلائی شامل نہیں ہے, that stays, جو وہاں رہ جاتا ہے, is called skim milk, تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے, بلائی کے یا کریم کے بغیر دودھ. skim milk is a good milk, یہ بلائی کے بغیر دودھ جو ہے یہ بہت اچھا دودھ ہے, but it has no fat in it, لیکن اس کے اندر کوئی چکنائی نہیں ہوتی. it is not good for very young babies, بہت چھوٹے بچوں کے لیے یہ دودھ بہتر نہیں ہوتا. تو یہاں تک تو ہماری کمپریہنشن کا پیسج تھا, اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے. کویسچن آنسرز اس کے ہم دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 1 کہتا ہے, از دا ملک ان ٹنز پاؤڈرڈ اور لیکوڈ, ٹنز میں, دھات کے ڈبوں میں جو دودھ ہوتا ہے, کیا وہ پاؤڈر ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے, مایا حالت میں ہوتا ہے یا پاؤڈر حالت میں ہوتا ہے. تو دا ملک ان دا ٹنز از پاؤڈرڈ. آپ نے اس پیراگراف کو ذہن میں رکھ کے جواب دینا ہے, کیونکہ اب بہت سارے دودھ ایسے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ ٹنز میں بھی اویلیبل ہیں, لیکن وہ پاؤڈرڈ نہیں ہوتے, وہ لیکوڈ فارم میں بھی اویلیبل ہیں ٹنز میں. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مارکیٹ میں گیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ ایک ٹن کے اندر جو ہے وہ لیکوڈ ملک بھی اویلیبل تھا, ایسا کچھ نہیں. آپ نے اس پرٹیکولر پیراگراف کو ذہن میں رکھ کے, پیسج کو ذہن میں رکھ کے آنسر کرنا ہے. اس میں جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ٹن کے اندر پاؤڈرڈ ملک ہے, تو آپ نے وہی آنسر کرنا ہے. کویسچن نمبر 2 بچوں, واٹ بیکمز آف دا واٹر ان دا ملک, پانی جو دودھ کے اندر موجود ہے اس کا کیا ہوتا ہے. تو دا واٹر ان دا ملک ایواپوریٹس, جو پانی دودھ کے اندر موجود ہے وہ کیا کرتا ہے, بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. یعنی کہ what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish. Question number 3, کیا ہوتا ہے جب تازہ دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے برتن میں آپ پڑا رہنے دیں. تو the thick part of the milk comes to the top. thick part جو اس کی بلائی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے, وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے, اسی لیے اس کو ہم بالائی کہتے ہیں. بالائی کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا, تو بالائی اس کے اوپر آ جاتی ہے. کویسچن نمبر 4, واٹ ڈز دا تھک پارٹ آف دا ملک ہیو ان اٹ, وہ جو دودھ کا تھک پارٹ ہے, جو اس کا موٹا حصہ ہے, بلائی ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے. دا تھک پارٹ آف دا ملک ہیز فیٹ ان اٹ, تو دودھ کے اندر جتنی چکنائی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کریم میں, دودھ کے اس موٹے والے حصے میں آ جاتی ہے جو کہ اس کی سطح کے اوپر ہوتا ہے. 5th کویسچن کہتا ہے, واٹ از کریم, کریم کس کو کہتے ہیں. تو کریم از دا فیٹ آف دا ملک وچ کمز ٹو دا ٹاپ آف اٹ, کریم دودھ کی اس بلائی کو, از دا فیٹ آف دا ملک, دودھ کی اس چکنائی کو کہتے ہیں جو کہ اس کے ٹاپ کے اوپر آ جاتی ہے, اس کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے, سب سے اوپر آ جاتی ہے. کویسچن نمبر 6, وٹ ڈو پیپل میک فرام کریم, اس کریم سے, جس کو ہم بلائی بول رہے ہیں, اس کریم سے لوگ کرتے کیا ہیں. پیپل میک بٹر فرام کریم, لوگ اس کریم سے, اس بلائی سے بٹر بناتے ہیں. بٹر ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں, بٹر بیسکلی ہم مکھن کو کہتے ہیں. تو لوگ اس کریم سے, اس بلائی کی مدد سے مکھن بناتے ہیں. تو یہاں پہ بچوں ہمارا جو لیکچر اس حوالے سے تھا, کمپریہنشن نمبر 5th اور 6th, وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. آج ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہے, لیٹرز کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کمپریہنشنس کو بھی. اسی تاکید کے ساتھ, اسی سجیشن کے ساتھ, اسی ایڈوائس کے ساتھ کہ آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں, اس کو جتنا بیٹر وے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ کریں. جب بھی آپ اپنا ٹائم گزاریں کسی بھی ایکٹیویٹی میں, ایک کویسچن اپنے آپ سے ضرور کریں کہ کیا میرے پاس اس ٹائم کو گزارنے کے لیے کوئی اس سے زیادہ بہتر یوٹیلیٹی تھی, اس کو اور زیادہ بہتر انداز میں یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا. اگر تو آنسر یس میں آتا ہے تو وہ کام فوراً چھوڑ دیں, جو اس سے بہتر اس ٹائم کا استعمال ہے وہ کریں, اور اگر آنسر نو میں ہے تو پھر اس کام کو کنٹینیو رکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی پریکٹس کریں گے. اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. ٹل دین اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.